آپ کی خبر میچور ہو گئی ہے مستقبل قریب میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ یا وہ والی نہیں ہوئی، ویسے تو خبریں آپ کے سامنے ہی ہیں ساری، اور جو ڈیل کے دعوے تھے بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ ڈیل ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، تو وہ نہیں ہو رہی ہے۔ رات کو نجم سیٹھی نے بھی کنفرم کیا ہے، جو لوگ سب پہلے کہہ رہے تھے کہ ڈیل ہو رہی ہے، کل آپ نے اسٹیٹمنٹ سن لیا، پرسوں ISPR کا بھی آپ نے دیکھ لیا، گورنمنٹ کو بھی آپ ایکچولی گورنمنٹ چاہ رہی ہے، اور گورنمنٹ چاہ رہی ہے کسی طرح عمران خان جو ہے وہ والی بات مان لے جو عمران خان نہیں مان رہا، اور یہ گورنمنٹ کی خواہش ہے بہت زیادہ۔ میرے نہیں خیال کہ اداروں کی اتنی خواہش ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ رول آف لا کے تحت جن لوگوں نے کیا ہے ایسی ایکٹیویٹیز جلاؤ گھراؤ، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور جو لوگ بے گناہ ہیں وہ لوگ باعزت بری ہو جانے چاہیے، ہونا تو یہ چاہیے اصولاً۔ اس کے اندر اب کیا اس پہ کیا ڈیل کی جا سکتی ہے؟ اگر کسی نے کچھ کیا ہے تو پھر اس کو سزا ملنی چاہیے۔ علی امین گنڈا پور کی تقریر کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کل انہوں نے بہت دیکھیں بڑی 2-3 تقریر انکشاف کی ان کے بڑے اہم ہیں، لیکن فضل الرحمان کی جو تقریر تھی وہ علی امین کی تقریر سے زیادہ انٹینسٹی میں زیادہ تھی۔ فضل الرحمان نے پاکستان کی آرم فورسز پہ بڑے سنگین الزامات لگائے ہیں، بلکہ کچھ حقائق بھی بتائے ہیں فضل الرحمان صاحب نے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب کے خلاف یا ان کی جماعت کے خلاف ویسا کریک ڈاؤن یا ایکشن ہوتا ہے جیسا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہو رہا ہے، دیکھنا یہ ہے، یا اس کا جو دائرہ کار ہے وہ صرف تحریک انصاف کے لیے محدود رہے گا۔ اگر تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ باتیں غیر مناسب ہیں جو کی جا رہی ہیں، تو پھر تو فضل الرحمان صاحب نے ساری لمٹس کراس کی ہے، حالانکہ باتیں ان کی جو ہے ان کے حقائق کو آپ جھٹلا نہیں سکتے، لیکن نارملی یہاں پہ ایسی باتیں کرنا الاؤ نہیں کیا جاتا۔ علی امین گنڈا پور کی 2 باتیں مجھے بہت زیادہ جو ہے انہوں نے وہ کیا۔ ایک تو دیکھیں میں نے 2021 میں ایک پروگرام کیا تھا، اس میں میں نے یہ کہا تھا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں عمران خان صاحب کو مشکل کا سامنا ہے اور ان کے اوپر ایک دباؤ ہے، اور ان میں ایک چیز میں نے بتائی تھی کہ ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیں، اور ان کو یہ دباؤ ڈالا جاتا تھا۔ اس دور میں میڈیا کے کچھ لوگوں کو کچھ دفاتر میں بلا کے، بڑے دفاتر میں بلا کے انہیں بھی کہا جاتا تھا کہ آپ اس کے اوپر ڈیبیٹ شروع کروائیں کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے یا نہ کرے، تاکہ کوئی بات چیت تو شروع ہو نا۔ تو وہ دور میں یہ باتیں ہوتی تھیں۔ علی امین گنڈا پور نے کل جنرل ریٹائر قمر جاوید باجوہ کا نام لیا، اور علی امین گنڈا پور نے کہا جی کہ وہ یہ کہتے تھے عمران خان صاحب کو کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں، تو عمران خان نے انکار کر دیا تھا۔ دوسری یہ جو 6 مہینے والی ایکسٹینشن ہے نا، یہ میں نے اس سے پہلے یہ بات ایسا سنی نہیں، لیکن یہ سب کو پتہ ہے کہ جنرل باجوہ ایکسٹینشن چاہ رہے تھے، اور یہ بات عرفان صدیقی صاحب نے بھی کی ہے، PMLN کے سینیٹر ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ نے یہاں تک کہا تھا کہ اگر ایکسٹینشن نہیں ملتی تو پھر میں مارشل لا لگا دوں گا۔ یہ عرفان صدیقی صاحب کا انکشاف تھا، یہ زیادہ خوفناک تھا۔ لیکن یہ جو 6 ماہ والی ایکسٹینشن ہے، اس کا ہمیں نہیں پتا کہ اس وقت جب تحریک عدم اعتماد آئی تھی 8 مارچ 2022 کو، اس وقت جنرل باجوہ نے کہا ہو کہ آپ 6 ماہ کی ایکسٹینشن دیں تو میں یہ جو ہے اس کو ختم کر دیتا ہوں، عدم اعتماد کو ختم کروا دیتا ہوں۔ یہ والی آفر کا کل علی امین گنڈا پور نے بتایا، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پرویز خٹک ہمارے ساتھ چلے اور چل کے خانہ کعبہ میں بات کریں، تو یہ ایک الگ اور امپورٹنٹ چیز ہے، نہیں اس کو دیکھیں اب اس کے اوپر کس قسم کا رسپانس آتا ہے۔ نواز شریف کی سیاست کے اوپر کیا کہیں گے؟ نواز شریف کیا موجودہ آرمی چیف کو آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے، ایکسٹینشن دے گا؟ دیکھیں نواز شریف صاحب کے سارے تجربے ناکام ہو گئے ہیں، اب کرا کے انہوں نے یہ گورنمنٹ لے لی ہے، یا تو نواز شریف اپوزیشن کر سکتے ہیں یا حکومت کر سکتے ہیں، یا وہ اپوزیشن کریں گے یا وہ حکومت کریں گے، دونوں میں سے ایک چیز کر سکتے ہیں میاں صاحب نا۔ اور اگر انہوں نے اپنی مقبولیت اور اپنی سیاست کو بچانا ہے تو پھر ان کو جو ہے وہ سٹانس لینا پڑے گا، پوزیشن بنانی پڑے گی، بیانیہ ان کے پاس ہونا چاہیے، لیکن میاں صاحب کے پاس وہ ہے نہیں فی الحال، نہ ان کے پاس کوئی بیانیہ ہے، نہ وہ کوئی پوزیشن بنا پا رہے ہیں، نہ وہ مزاحمت کر پا رہے ہیں۔ تو ایسے میں صرف ان کے پاس ایک حکومت ہے، پنجاب میں ان کی بیٹی ہے، وفاق میں ان کا بھائی ہے، تو یہ دونوں مل کے اب جیسے بھی چلا لیں، یہ جتنا عرصہ یہ کر سکتے ہیں اس کو کر دیں۔ میاں صاحب کو بھی نظر آ رہا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ میاں صاحب اپنی کون سی حکومت قربان کر کے تو مزاحمتی بیانیاں بنائیں گے، ادروائز اس وقت ان کی جو سیاست ہے نا، اب میں آپ کو سیریسلی یہ بتا دیتا ہوں کہ کل لبرٹی چوک سے مجھے انس گوندل آپ ہی کے ساتھی ہیں، انہوں نے مجھے کل بتایا کہ 12 لوگ ہماری کرسچن کمیونٹی سے اور 40+43 یا سم تھنگ وہ کہہ رہے تھے، اتنے لوگ جو ہیں مسلم لیگ نون کے اکٹھے ہوئے تھے کل اتنے بڑے دن پہ 9 مئی پہ، وہ کہتے ہیں یہ ٹوٹل وہاں پہ احتجاج تھا، یہ PMLN کی اس وقت سچویشن ہے۔ تو اس میں میاں صاحب کی مقبولیت یا میاں صاحب کا بیانیہ وہ تو کہیں کھڑا ہی نہیں ہے، وہ سٹانس لینا پڑے گا، پوزیشن بنانی پڑے گی، بیانیہ ان کے پاس ہونا چاہیے، لیکن میاں صاحب کے پاس وہ ہے نہیں فی الحال، نہ ان کے پاس کوئی بیانیہ ہے، نہ وہ کوئی پوزیشن بنا پا رہے ہیں، نہ وہ مزاحمت کر پا رہے ہیں۔ تو ایسے میں صرف ان کے پاس ایک حکومت ہے،
पंजाब में उनकी बेटी है, वफाक में उनका भाई है। तो ये दोनों मिलकर अब जैसे भी चला लें, ये जितना अरसा ये कर सकते हैं इसको कर दें। मियाँ साहब को भी नज़र आ रहा है, अब देखना ये है कि मियाँ साहब अपनी कौन सी हुकूमत कुर्बान करके तो मुज़ामती बयानियाँ बनाएंगे। अदरवाइज़ जिस इस वक्त उनकी जो सियासत है ना, अब मैं आपको सीरियसली ये बता देता हूँ कि कल लिबर्टी चौक से मुझे अनस गोंदल आप ही के साथी हैं, उन्होंने मुझे कल बताया कि 12 लोग हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी से और 43 या समथिंग वो कह रहे थे, इतने लोग जो है मुस्लिम लीग नून के इकट्ठे हुए थे कल इतने बड़े दिन पे 9 मई पे। तो कहते ये टोटल वहाँ पे एहतजाज था, ये PMLN की इस वक्त सिचुएशन है। तो इसमें मियाँ साहब की मकबूलियत या मियाँ साहब का बयानिया वो तो कहीं खड़ा ही नहीं है। जो बयानिया मियाँ साहब ने बनाया था उसके ऊपर बिल्कुल 180 का शिफ्ट मार के मियाँ साहब दूसरी तरफ निकल लिए। अच्छा इमरान रियाज साहब, अभी आपने कहा कि कोई डील नहीं हो रही, तो मुस्तकबिल करीब में एज ए जर्नलिस्ट की नज़र से आपको क्या लग रहा है होगा क्या? क्योंकि माजी में हमने ऐसी रेजिलियंस नहीं देखी किसी सियासतदान की जानिब से जो इस वक्त हम देख रहे हैं। तो मुस्तकबिल करीब में या मुस्तकबिल में क्या होने जा रहा है? देखिए, जो मुझे समझ आ रही है ना कि एंड ऑफ द डे आपको टेबल पे बैठना होता है। दोनों साइड्स जो है वो मैक्सिमस पोजीशन पे चली गई हैं। यानी जब भी कभी टेबल पे बैठने का वक्त आता है ना, तो दोनों साइड्स कोशिश करती हैं कि वो उस पोजीशन पे खड़ी हों जहाँ से अगर वो नीचे भी आएँ तो उनको ज़्यादा छोड़ना ना पड़े, ज़्यादा लूज़ ना करना पड़े। अल्टीमेटली तो बैठना ही पड़ेगा, अल्टीमेटली तो रियासत को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रियासत को बैठना पड़ेगा। दे आर पार्ट ऑफ इट। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप डिनाई नहीं कर सकते, वो इस वक्त सिस्टम का एक बड़ा हिस्सा है, और अगर आप उन्हें खुला छोड़ें तो वो पूरा सिस्टम अपने कंट्रोल में लेने की ताकत रखती है। इतनी बड़ी सियासी जमात है इस वक्त। तो मुझे नहीं लगता कि उनके साथ बातचीत किए बगैर गुजारा होगा। अच्छा, ये कितनी देर में होगी ये एक बड़ा अहम सवाल है, इसके ऊपर अभी ये डिबेटेबल है। दूसरा, किन शराइत पे होगी ये भी डिबेटेबल है, लेकिन अब ये कि ओपनली आके इमरान खान माफ़ी मांगेगा ये दिखाई नहीं दे रहा। तो स्टेप बैक तो कोई भी करता हुआ नजर नहीं आ रहा। फ्लेक्सिबिलिटी, लचक का मुजाहरा हमेशा ऐसे ही होता है, हमेशा ऐसे ही होता है। देखिए, अगर आप ये नवाज शरीफ के फार्मूले को अपने जहन में रख के आप इमरान खान को डिसाइड करेंगे तो होगा नहीं होगा। वो डिफरेंट आदमी है और उसको अलग तरह आपको स्टडी करना पड़ेगा। इमरान खान इज अ स्टडी केस, यानी लोग उसको स्टडी कर रहे हैं कि इसने कैसे इलेक्शन लड़ा अंदर से बैठ के, वो स्टडी कर रहे हैं कि उसने एक नई मुज़ामत की तहरीक कैसे बनाई, वो स्टडी कर रहे हैं कि उसने कैसे इतने बड़ी तादाद में लोगों को अपने पीछे लगा लिया। लोग स्टडी कर रहे हैं कि बयानिया बनाने में वो आदमी किस तरह इतनी महारत रखता है कि सब उसके बयानिए पे इत्तफाक करते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो पहली दफ़ा हो रही है इस मुल्क में, और सोशल मीडिया का इसमें कितना बड़ा रोल है ये खुद एक बहुत बड़ी स्टडी है। या तो पूरे मुल्क में सारा सोशल मीडिया बंद हो जाए, हम जहाँ पे बादशाहत है जिन मुल्कों में उस तरह कंट्रोल कर लें। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।